اب سوال آتا ہے کہ اس دمبے کے گوشت کا ہوا کیا؟ جو دمبا جناب اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان ہوا، اس کا گوشت کہاں گیا، کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری کو جب چلانا شروع کیا ہے، چھری چل نہیں رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار چھری کو چلا رہے ہیں اور تیزی سے چلا رہے ہیں، لیکن چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن ابھی چھری گردن کو نہیں کاٹ رہی ہے۔ اللہ کا حکم نہیں ہے، چھری گردن کو نہیں کاٹ رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری کا نشان تک نہیں پڑا ہے۔ ادھر اللہ نے جبریل کو حکم دیا، جبریل جنت سے جا، دمبا لے کر کے چلا جا اور میرے اسماعیل کو بچا لے، ان کے فدیے میں اس دمبے کو لے جا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں آیا تھا، یہ کون سا دمبا تھا، کہاں سے آیا تھا؟ ہمیں اس کو سمجھنا ہے تو پیچھے جانا پڑے گا۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور آپ کی تخلیق فرمانے کے بعد جب اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے انکار کر دیا، تکبر میں آ گیا، عقل میں آ گیا، کہنے لگا میں تو آگ سے پیدا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہیں، میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس شیطان مردود نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی گردن میں لعنت کا توق ڈال کر کے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ مردود ہو کر کے جب وہاں سے نکلا تو نکلتے نکلتے اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں تیری بارگاہ میں گزارش رکھنا چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بول بتا کیا کہنا چاہتا ہے، کیا ہے تیری گزارش؟ یہ کہنے لگا مولا مجھے تو اتنی اجازت دے دے، ایک تو میری عمر کو بڑھا دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا جا تیری عمر کو بڑھا دیا گیا، قیامت تک جب تک سور نہیں پھونکا جائے گا تجھے موت نہیں آئے گی، تیری عمر کو طویل کر دیا جاتا ہے۔ اس نے دوسری گزارش کی، مولا میں تیری بارگاہ میں ایک گزارش اور کرنا چاہتا ہوں، میں تو مردود ہو گیا ہوں، میں تو کافر ہو گیا ہوں، لیکن مولا تو مجھے حکم دے دے، مجھے اجازت دے اس بات کی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں۔ اللہ اکبر۔ اس نے رب کی بارگاہ میں گزارش کی، اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، تو بہکا، لیکن تیرے میرے نیک بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی بہکاوے میں آ بھی جائے گا تو وہ جب بھی میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، اس کے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ شیطان وہاں سے آ گیا مردود ہو کر کے، اور پھر اس نے اپنی ڈیوٹی پہ لگ گیا، اس نے لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے آئے اور اس زمین پر تشریف لائے، اور یہاں لانے کے بعد جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے وطن مقدس سے بیٹیاں اور بیٹے پیدا ہونے شروع ہوئے تو ان کی شریعت میں یہ تھا جوڑا پیدا ہوتا تھا تو جو پہلے والا جوڑا ہوتا تھا اس کا دوسرے والے جوڑے کے ساتھ نکاح کر دیا جاتا تھا، لیکن حابیل اور قابیل، یہ قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی، قابیل چاہتا تھا کہ میں اسی سے نکاح کروں، وہ خوبصورت تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ ان کی شریعت میں جائز نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اگر تم نہیں مانتے ہو، یہ قابیل مانتا نہیں تھا، یہ اپنی بات پر ضد پہ اڑا ہوا تھا کہ میں تو اسی سے نکاح کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا پھر ایک بات طے کرو کہ تم قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی فیصلہ اسی کے حق میں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پہلی شریعتوں میں قسم کے لیے بھی اگر کوئی سچا ہوتا تھا تو اس کے لیے قربانیاں کرتے تھے۔ یہی ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو کہا کہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی فیصلہ اسی کے حق میں ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حابیل، جناب حابیل اپنے دمبے کے خوبصورت سا دمبا لے کر کے آئے، اور لے کر کے آنے کے بعد انہوں نے اس دمبے کو رکھ دیا، اپنی سڑی ہوئی بالیاں گندم کا ڈھیر اس نے اکٹھا کر لیا اور دونوں نے اپنی قربانیوں کو رکھ دیا۔ اور رکھنے کے بعد اللہ اکبر، پہلے ہوتا یہ تھا کہ اپنی قربانیوں کو رکھ دیتے تھے، پھر آسمان سے ایک آگ بجلی آتی تھی، اس قربانی کو جلا دیتی تھی یا ساتھ لے جاتی تھی۔ یہی ہوا، دونوں نے جب اپنی قربانیوں کو رکھ دیا، ادھر اس کا قابیل کا گلا سڑا اناج کا ڈھیر ہے، ایک طرف حضرت حابیل کا دمبا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگ آتی ہے، وہ بجلی
بجلی آتی ہے، حضرت حابیل کے دمبے کو اور جلا کر کے لے جاتی ہے، اور قابیل کا وہ سڑا ہوا ڈھیر کا اناج ایسے ہی پڑا رہا۔ اللہ اکبر، فیصلہ قربانی قبول ہوئی جناب حابیل کی، تو فیصلہ بھی انہی کے حق میں ہونا تھا، لیکن یہ قابیل مانا نہیں، اس نے ان کا قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، شیطان نے بہکایا، اور جناب حابیل کا یہ قابیل شیطان کے بہکاوے میں آیا اور جناب حابیل کا اس نے قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، اور جو وہ دمبا جناب حابیل نے اپنی قربانی میں پیش کیا تھا، وہی دمبا پھر چلا گیا جنت میں۔ سبحان اللہ، وہ دمبا چلا گیا جنت میں۔ اور جب اب آؤ ادھر، جب جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چل رہی ہے اور چھری چل نہیں رہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلا رہے ہیں، لیکن چھری جناب اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہیں کاٹ رہی ہے، اور جبریل کو حکم ہو گیا ہے جا اسماعیل کو ہٹا دے، دمبے کو لٹا دے۔ اللہ اکبر، تو یہ وہی دمبا تھا جو جناب حابیل نے اپنی قربانی میں پیش کیا تھا، جو کائنات کی سب سے پہلی قربانی جناب حابیل نے کی تھی، وہی دمبا جناب جبریل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں لے کر کے آئے تھے۔ یہ وہی دمبا تھا، یہ دمبا آیا اور دمبے کی قربانی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب سوال آتا ہے کہ اس دمبے کے گوشت کا ہوا کیا؟ جو دمبا جناب اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں قربان ہوا، اس کا گوشت کہاں گیا، کیا ہوا؟ تو اس میں دو روایتیں ہیں۔ ایک تو وہی روایت کہ پچھلی شریعتوں میں قربانی قبول ہوتی تھی، تو جس کی قربانی قبول ہوتی آسمان سے ایک آگ آتی، اس کو جلا کر لے جاتی، اس کو جلا دیتی، قربانی قبول ہو جاتی۔ تو ایک تو روایت یہی ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دمبا ذبح کیا، اس دمبے کو آسمان سے ایک آگ آئی اور اس کو جلا کر کے لے گئی۔ اور روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جناب اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے جس دمبے کو ذبح کیا تھا، اس کو آگ اس کو پکا تو سکتے نہیں تھے، اس کو پکا کر کے کھایا تو جا نہیں سکتا تھا۔ علماء بیان وجہ یہ کرتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ وہ جنت سے آیا تھا، اور جنت کی چیز پہ دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، تو روایت میں یہ بھی ہے کہ اس دمبے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، اور اس جنگل کے جانوروں نے اس دمبے کو کھا لیا، اس کے گوشت کو کھا لیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ ہے وہ دمبا جو قربان ہوا تھا، یا تو اس کو بجلی جلا کر کے لے گئی، ایک روایت یہ ہے کہ وہی آگ آئی اور اس کو جلا کر کے لے گئی، قربانی قبول ہو گئی۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ جنت سے آیا تھا، اس لیے اس کو پکایا نہیں جا سکتا تھا، آگ اس پر اثر نہیں کرتی تھی، آگ اس پر اثر نہیں کرتی، اس لیے وہ جانوروں نے کھایا۔ اللہ اکبر، اور یہ تو دیکھو کہ وہ قربانی کیسی تھی۔ آج اگر ہم سے کوئی قربانی کے لیے کہا جائے، ہم کہاں قربانی دیتے ہیں؟ جناب والا، ہم سے تو وقت کی قربانی نہیں دی جاتی، اپنے مال کی قربانی نہیں دی جاتی، ہم سے وقت نکال کر کے نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی، ہم اپنے مال کی قربانی ہم سے نہیں نکالی جاتی۔ اللہ اکبر، لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں جانور خریدوں گا قربانی کے لیے تو میرے تو اتنے پیسے کم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، ابراہیم علیہ السلام کی کیسی قربانی تھی کہ آج کوئی ایسی قربانی کوئی پیش کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ اکبر، جناب اسماعیل علیہ السلام کی 9 سال کی عمر ہے تقریباً، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور وہ بھی بڑی منتوں کے بعد ملے ہیں۔ اللہ اکبر، لیکن رب کا حکم ہوا ہے تو اپنے بیٹے کو لے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اور اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، اے میرے بیٹے، رب کا حکم ہے، میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تجھے قربان کرنے کا مجھے حکم ہے۔ اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے منع نہیں کیا، اے ابا جان مجھے کیوں قربان کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، قرآن میں بیان کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام رب فرماتا ہے ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھ دی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے ہیں، ابا جان مجھ کو ذرا کس کر کے باندھ لینا، اللہ اکبر، اور چھری کو ذرا تیز کر لینا، تیز چلانا، اور اپنے
اپنے کپڑوں کو سمیٹ لینا، کوئی ایسا نہ ہو کہ خون اچھل کر کے تمہارے کپڑوں پہ لگ جائے اور میرے اجر میں کمی ہو جائے۔ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں ابا جان اگر آپ میرے کرتے کو لے جا سکتے ہیں تو لے جائیں، میری ماں کو دے دینا، ان کو اس سے بڑی تسلی ہوگی، ان کو میرا سلام کہنا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ذرا سی بھی چون چرا نہیں کی بلکہ رب کا حکم کے آگے اپنی گردن رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ یہ کیسے حضور ہے اور کتنا جذبہ ہے، کیسا رب کی بارگاہ میں قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ کیسی اطاعت اور فرما برداری ہے، یہ کیسے سیکھی؟ پتہ چلا یہ حضرت علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کی تربیت ہی ایسی کی تھی کہ بیٹے رب کی بارگاہ میں اگر مال کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا، جان کی قربانی دینی پڑے تو دے دینا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت تھی کہ آپ نے اللہ اکبر رب کی بارگاہ میں اپنی جان دینے سے چون چرا نہیں کی بلکہ کہا اے بابا جان آپ مجھے قربان کیجئے، آپ مجھے صبر والا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ قربانی تھی۔ آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے جیسے جذبے عطا فرمائے اور ہمیں اپنے مال جان سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام پر خوب خوب رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔